آج کی اس موٹیویشنل ویڈیو میں مائنڈ سیٹ یعنی کہ ذہنیت یعنی کہ نظریات کے انجماد، ان کے ایک جگہ رک جانے، ان کے لمیٹائزڈ ہو جانے، ان کے نہ بدلنے والا ہو جانے کی کیفیت کے بارے میں بات کروں گا، اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ہی سوچ کی قید سب سے بڑی غلامی ہوتی ہے۔ دیکھیے، انسان پر اگر ایکسٹرنلی یعنی کہ باہر سے اگر کسی قسم کی کوئی قید، کسی قسم کی کوئی غلامی اگر مسلط کی جائے، امپوز کی جائے، تو انسان ریزسٹ کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت کے خلاف ہوتا ہے کہ وہ قید ہو جائے، کہ وہ لمیٹائزڈ ہو جائے، کہ وہ ایک جگہ رک جائے، کہ وہ منجمد ہو جائے۔ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ ایک ہی جگہ کا ہو کر کے، رک کر کے، جیسے کہ اپنی بطور انسان، اپنی بڑھوتری، بطور انسان اپنی ڈیولپمنٹ، بطور انسان اوپر اونچا اٹھنے کی کسی بھی پاسبلٹی سے اس کو دور اگر ایک باکس میں جیسے بند کر دیا جائے تو وہ اس کو شدید ناگوار گزرتا ہے۔ لیکن انسانی ایموشنز اور بیہیویئرز کی ایک ریالٹی یہ ہے کہ انسان ہی اپنے آپ کو خود سے قید میں بند کرتے ہیں، اور وہ قید سب سے بڑی قید ہوتی ہے۔ انسان ہی اپنے آپ کو خود سے غلامی کے سپرد کرتے ہیں، اور وہ سب سے بڑی غلامی ہوتی ہے۔ وہ قید، وہ غلامی کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے اپنی ہی سوچ کی قید اور غلامی۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کی سوچ بہترین ہے، اس کی سوچ irrevocable ہے، رد نہیں کی جا سکتی، جھٹلائی نہیں جا سکتی، انڈینائبل ہے، بہترین ہے، اس میں کوئی فلا نہیں، تو وہ ایک ایسے راستے پر چل پڑتا ہے جس میں کہ وہ اپنی سوچ بدلنے کے قابل ہی نہیں رہتا، کیونکہ وہ اپنی سوچ کو بیسٹ آف دا بیسٹ سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی سوچ کو فلا لیس تصور کر رہا ہوتا ہے، اپنی سوچ کو وہ دنیا میں ایک بہترین سوچ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں کسی اور سوچ کے بارے میں وہ سوچ نہیں سکتا، کسی اور سوچ کو وہ سمجھ نہیں سکتا، کسی اور سوچ کو اس وجہ سے وہ سننا بھی نہیں چاہتا۔ یہ غلامی ہے، یہ قید ہے، کیونکہ اس میں ایک انسان اپنے آپ کو لمیٹائز کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ایک ایسی حد بندی کے اندر قید کر لیتا ہے جس سے کہ وہ باہر نہیں نکلنا چاہتا، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حد بندی، یہ ایک ٹیریٹری، یہ لائنز جو وہ اپنے ارد گرد ڈرا کر لیتا ہے کہ یہ میرے نظریات ہیں، یہ میری سوچ ہے، ان سے میں نے باہر نہیں جانا، تو وہ اس خاص باؤنڈری کے اندر اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہوتا ہے، جیسے اپنے آپ کو قید کیے ہوئے ہوتا ہے۔ ہم اپنی نارمل زندگی میں ایسے کئی لوگوں سے ملتے ہیں جن سے مل کر ہمیں یہ بہت خوبی سے آگاہی ہوتی ہے کہ یہ قیدی ہیں اپنی ہی سوچ کے، یہ غلام ہیں اپنے ہی مائنڈ سیٹ کے۔ انہوں نے ایک سوچ بنائی ہوئی ہے، ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا نظریہ ہے، جو ان کے نظریات ہیں، وہی بہترین ہیں، ان سے ہٹنا نہیں، ان سے اتنا جڑ کر کے رہنا ہے کہ کسی اور کا نظریہ سوچنا، سمجھنا تو دور کی بات، اس کو سننا بھی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو ڈینائی کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ دوسروں کی سوچ، دوسروں کے نظریات کو سننے سے تب انکار کیجئے جب آپ اپنی ذات کے اندر کامل ہوں۔ جب آپ اپنی ذات کے اندر کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے بطور انسان، تو آپ کو سننا ہے لوگوں سے ان کی سوچ کے بارے میں، آپ کو سمجھنا ہے دوسروں کے مائنڈ سیٹس، آپ کو آگاہی حاصل کرنی ہے دوسروں کے نظریات کے بارے میں، تاکہ آپ جان سکیں کہ دنیا میں کیا ہے جو کہ آپ سے بہتر ہے، کیونکہ آپ کامل نہیں، آپ کمپلیٹ نہیں، آپ اپنے اندر بھرے ایک کائنات سمائے ہوئے ہیں، لیکن اس کائنات کے نصیب میں ہے سمجھنا، سیکھنا، آگے بڑھنا۔ یہ سب کچھ آپ اپنی ذات کے لیے بند نہیں کر سکتے، یہ نظریہ، یہ سوچ بنا کر کے کہ آپ کی سوچ سب سے بہترین ہے، آپ کا نظریہ انڈینائبل ہے، اور آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ ایسی صورت میں آپ اپنا سیکھنے، سمجھنے کا، لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے کا، اپنے نظریات کو بہتر بنانے کا، اپنے مائنڈ سیٹ کو امپروو بنانے کا جو پروسیس ہے، اس کو آپ بند کر دیتے ہیں، اور اس پروسیس کو بند کرنے سے آپ خود سے اپنے آپ کو ہی ایک ایسی قید، غلامی میں ڈال دیتے ہیں جو سب سے بدترین قید اور غلامی ہوتی ہے، اپنی ہی سوچ کی غلامی، اپنے ہی مائنڈ سیٹ کی قید۔